ایران، اس کا آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اسے تاریخ میں فارس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج اس کے ایک صوبے کا نام فارس ہے۔ ایران مشرق وسطی میں واقع جنوب مغربی ایشیا کا ایک کنٹری ہے۔ ایران کو اگر ڈرائی فروٹ کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں کی زعفران، کھجوریں ہر دیس تک پہنچتی ہیں، خوبصورت اور سستا اتنا کہ یقین نہیں ہوگا۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو 1500 سال قبل مسیح سے لے کر صفوی اور پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 11ویں درجے پر فائز ہے۔ اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے۔ ایران کو انتظامی طور پر 31 صوبوں یا استان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی کرنسی کو ایرانین ریال کہتے ہیں۔ کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 271 ایرانی ریال اور انڈین 1 روپے کے بدلے 590 ایرانین ریال اور $1 کے بدلے 42,105 ایرانی ریال ملتے ہیں۔ اور یاد رہے، آپ کے پاس اگر $240 ہوں تو آپ وہاں کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ اور کئی پرانے سافٹ ویئر کے لوگ قیمت ایرانین تومان میں بتاتے ہیں۔ 1 تومن 10 ایرانی ریال کے برابر ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کی پرانی کرنسی کا نام ہے، جو اب صرف ہوائی کرنسی ہے، جس کا کوئی وجود نہیں۔ اور دلچسپی کی بات بتاتا چلوں، ایران میں کوئی بھی ویزا یا ماسٹر کارڈ نہیں چلتے۔ آپ کو ایرانی کرنسی یا ڈالر لے کر جانے پڑیں گے، کیونکہ امریکی بینک یہاں بین ہے۔ اس کے متبادل ایرانیوں کا اپنا ATM بینکنگ سسٹم ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی شاپ پر بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں۔ ایران نیچرل گیس، آئل، قیمتی معدنیات سے مالا مال ملک ہے، اس لیے پورے ملک میں پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمینستان اور بحیرہ قزوین، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جبکہ مغرب میں عراق اور ترکی واقع ہیں، اور اس کے جنوب میں عمان گلف اور پرشین گلف کا طویل ساحل سمندر ہے۔ ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا، جو ایرانی انقلاب سے آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ افقی سبز، سفید اور سرخ 3 برابر پٹیوں پر مشتمل ہے۔ سبز اور سرخ پٹی کے وہ کنارے جو سفید پٹی سے ملتے ہیں، ان پر 22 بار اللہ اکبر سفید رنگ سے کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، اور درمیان میں شیر کے نشان کو ختم کر کے اللہ لکھا گیا ہے۔ ایران کا دارالخلافہ تہران ہے، جو کہ کوہ البرج کے قریب واقع ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جس کی شہری اور دیہی آبادی 1.5 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ تہران سٹی ملک کا سب سے جدید اور انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ توچال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر تہران آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے، اور یہ سن سیٹ سٹی ہے، یعنی یہاں سورج لیٹ غروب ہوتا ہے۔ تہران میں گلستان پیلس بہت ہی خوبصورت شیش محل ہے، جو واقعی دیکھنے کے لائق ایک خوبصورت محل ہے۔ ایران اقوام متحدہ، OIC اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا بانی رکن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، ایران میں ارینج میرج کا کوئی تصور نہیں، بلکہ 99% لو میرج ہوتی ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے، یہاں طلاق کی شرح 60% تک پہنچ گئی ہے، جو چونکا دینے والی فگر بنتی ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیرشین امپائر یا سلطنت فارس؟ ایران کی قدیم تاریخ 2 آریائی قبائل میدی یا ماد اور پارس کے سیاسی عروج سے ہوتی ہے۔ 1500 سال قبل مسیح آریہ قبائل کی ایک جماعت اس خطے میں آباد ہوئی، کوروش اعظم یا سائرس دی گریٹ۔ کچھ مورخین کے مطابق وہی حضرت ذوالقرنین ہیں۔ انہوں نے ہی خخا منشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سائرس کو یہودیت میں بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہی بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم صادر کیا تھا۔ اس نے 3 بڑی سلطنتوں میڈیا، لیڈیا اور بابل کو زیر کر کے فارس کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عظیم الشان سلطنت میں بدل دیا۔ جو مورخین ان کو حضرت ذوالقرنین بتاتے ہیں، وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ دونوں کا دور 600 سال سے 500 سال قبل مسیح کے درمیان میں ایک ہی تھا۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدھی سے زائد دنیا کو فتح کرنے والے حضرت ذوالقرنین کو اپنے قریب کوروش اعظم کی بہت بڑی حکومت کی خبر ہی نہ ہو، اور اس کو فتح کیے بغیر ہی آگے بڑھ گئے ہوں؟ اس لیے مورخین ان دونوں کو ایک ہی شخصیت کے 2 نام بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج بھی مقبرہ کوروش اعظم ایران کے صوبہ فارس میں تخت سلیمان